وفی روایت اخری، یہ جو درود شریف حضرت نے ذکر کیا ہے، میں اس کا ترجمہ بتاؤں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ درود کتنا عظیم صیغہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے اس درود کو ایک مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ ہم حج کریں، قبول ہو کہ نہ ہو، یہ تو اللہ کی مرضی، اور یہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں شب جمعہ تو اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ عام لوگوں کو، اجمیوں کو، ایروں غیروں نٹھو خیروں کو آزاد کریں تو بھی بہت ثواب، لیکن اولاد اسماعیل علیہ السلام میں کسی غلام کو آزاد کریں تو کتنا ثواب ہوگا۔ ایک بار درود شریف بھیجو، اولاد اسماعیل کے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی ملائکہ سے فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں میں یہ ایک ایسا بندہ ہے جس نے میرے محبوب پر کثرت سے درود بھیجا، پڑھا ایک بار، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے اعلان کرتا ہے کہ یہ میرے محبوب پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، پس میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش اور عطا کی قسم، میری عظمت کی قسم، میری بزرگی کی قسم۔ ذرا دیکھو کتنی قسمیں اللہ ذکر کر رہا ہے۔ اس نے ایک بار درود بھیجا تو سنو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میری عظمت کی قسم، میری سخاوت کی قسم، میری بزرگی کی قسم، میں اس درود کے ہر حرف کے بدلے میں جنت میں ایک محل اسے دوں گا، ہر حرف کے بدلے میں جنت میں ایک محل دوں گا، اور وہ قیامت کے دن حمد کے پرچم تلے ہوگا، لواء الحمد، میدان محشر کا وہ جھنڈا جو حضور کے دست اقدس میں ہوگا۔ میدان محشر میں کہیں سایہ نہ ہوگا جب سوائے لواء الحمد کے سائے کے، اور فرمایا اور اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اور سب سے عظیم نعمت اللہ شب جمعہ کی درود پر یہ عطا فرماتا ہے، اور اس کا ہاتھ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ میاں نبی کے ہاتھ میں ہاتھ ہو، ہم تو اسی آرزو میں ہیں کہ نبی کے دست اقدس سے کوثر کا جام مل جائے، یہی بہت بڑی بات۔ لیکن اگر آقا کریم اس کوثر کے پیالے سے اپنا لب لگا کر دے دے تو پھر کیا کہنے، اور اگر اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے لے تو مجھے یاد آئی ایک روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد حضرت حارث سعدی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی قبیلہ بنو سعد کے بی بی حلیمہ کے شوہر، ایک بار مکے آئے۔ مکے کے کفار نے ان سے شکایت کی کہ تمہارے جو بیٹے ہیں تمہاری تو بات بہت مانتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے گھر گھر میں جھگڑا لگا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بتوں کو مت پوجو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اگر تم توحید اور رسالت کو نہ مانو گے تو تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ یہ کون سی بات، مر گئے مردود فاتحہ نہ درود، یہ کہاں سے زندگی کی بات کرتے ہیں؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جنت ہوگی وفاداروں کے لیے، جہنم ہوگی غداروں کے لیے، یہ کون سی بات ہے؟ تو چونکہ ابھی تک وہ اسی ماحول میں تھے حضرت حارث، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے ضرور کہوں گا۔ جب ملاقات ہوئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تسلیم سے انہوں نے شکایت کی کہ تمہارے مکے والے یہ شکایت کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت حارث یعنی اپنے رضائی والد کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا کہ ابا جان، کل میدان قیامت میں ایسے ہی ہاتھ پکڑ کے تمہیں بتا دوں گا، دکھا دوں گا، یہ دیکھو جنت، یہ دیکھو جہنم، جنت وفاداروں کے لیے، جہنم غداروں کے لیے۔ تو حضرت حارث اس واقعے کو جب بھی بیان کرتے تھے تو ان کا ایک جملہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے خدا کی قسم
میرا بیٹا جب میدان محشر میں میرا ہاتھ پکڑ لے گا اس وقت تک چھوڑے گا نہیں جب تک مجھے جنت میں پہنچا نہیں دے گا. حضرت حارث کہتے ہیں میرا ہاتھ نہ چھوڑے گا جب تک کہ وہ مجھے جنت میں پہنچا نہیں دے گا. اور یہاں اس درود پاک کے ورد کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جو شب جمعہ یہ درود پاک پڑھے گا اس کا ہاتھ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ فضیلت صرف اس کے لیے ہے جس نے اس درود کو جمعہ کے دن پڑھا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات صاحب فضل عظیم ہے. اب وہ کون سا درود ہے ذرا جی